بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ احزاب رکوع نمبر 4 یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیجئے لازواجک اپنی بیویوں سے ان اگر کنتن تم ہو تردنا چاہتی الحیات دنیا کی زندگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش وزینتہا اور اس کی آرائش چاہتی ہیں، اگر وہ دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش کی طلبگار ہیں، فتعالینا تو آؤ، امتعکنہ میں تمہیں کچھ مال دوں، واسرحکنہ اور تمہیں رخصت کر دوں، سراحن یہ بھی رخصتی کے میننگ میں آئے گا، رخصت کر دوں جمیلہ اچھے طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش اور اس کی زینت کی خواستگار ہیں، اس کی طلبگار ہیں، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں، واسرحکنہ سراحً جمیلہ اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ وَإِنْ اور اگر تردنا تم چاہتی ہو اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، والدار الآخرۃ اور آخرت کے گھر کو، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول اور بہشت کی یعنی کہ آخرت کے گھر کی طلبگار ہو، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ اعد اس نے تیار کر رکھا ہے للمحسنات محسنات کے لیے، نیکی کرنے والیوں کے لیے، منکنہ تم میں سے، اجرن اجر عظیمہ بہت بڑا۔ لیکن اگر تم اللہ کے پیغمبر اور آخرت کے عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو اللہ نے تمہارے لیے یا جو تم میں سے نیکوکار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من جو کوئی یاتی لائے یا کرے یا مرتکب ہو، من کنہ تم میں سے بفاحشۃ بےہودگی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، مبینات کھلی واضح، یعنی کہ اے پیغمبر یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من یاتی من کنہ بفاحشات مبینات تم میں سے جو کوئی صریح مبینہ واضح ناشائستہ حرکت کرے گی یا بری حرکت کرے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والی حرکت کرے گی، یضاعف تو بڑھا دیا جائے گا، لہا اس کے لیے العذاب و عذاب کو ضعفین دگنا، تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اس کو دگنی سزا دی جائے گی۔ وکانا اور یہ ہے ذالکا یہ اللہ تعالیٰ پر یسیرا آسان، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو آسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ان آیات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خواستگار ہیں، طلبگار ہیں، تو آؤ ان سے کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر رخصت کر دوں اچھے طریقے سے، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر یعنی جنت کی طلبگار ہیں تو اللہ نے نیکی کرنے والوں کے لیے، ان میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی واضح بے حیائی کرے گی یا مبینہ بے حیائی کی حرکت کرے گی تو اس کے لیے عذاب جو ہے وہ دگنا کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو آسان ہے۔ ومن اور جو یقنت اطاعت کرے گی، قناعت کرے گی، فرما بردار رہے گی، من کنہ تم میں سے للہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وتعمل اور عمل کرے گی صالحا نیک، اور تم میں سے جو خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور تعمل صالحا اور نیک عمل کرے گی، نوتیہا ہم دیں گے اس کو، اجرہا اس کا اجر، مرتین دوہرا، دو بار، یعنی کہ تم میں سے جو خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لہا اس کے لیے رزقاً کریمہ اچھا رزق، عزت والا رزق، عزت کی روزی، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن تم نہیں ہو، تم ہرگز نہیں ہو، کاحد من النساء کاحد کسی ایک کی طرح، من النساء عورتوں میں سے، یعنی کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ انت تقیتن اگر تم متقی رہو گی، اگر تم پرہیزگاری کرو گی، فلا تحزانا تو ملائمت نہ کرو، یعنی کہ اگر تم پرہیزگاری کرو گی، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، فلا تحزانا تو تم نرم لہجے میں بات، بالقول بات نہ کرو، یعنی کہ کسی بھی شخص سے نرم لہجے میں، کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ فیطمع
کہ لالچ کرے، طمع کرے، الذی کوئی شخص فی قلبہ ہی اپنے دل میں، مرضٌ جس کے دل میں مرض ہو یا کھوٹ ہو یا کوئی بیماری ہو. یعنی اگر تم پرہیزگار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اگر تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، تاکہ اگر وہ شخص جس کے دل میں کسی کی طرح کا بھی مرض ہو، کسی طرح کی طمع ہو، لالچ ہو، تو وہ کوئی امید نہ لگا لے. ٹھیک ہے. وَقُلْنَا اور بات کرو، قولاً بات، معروفاً سیدھی، اچھی، معقول، اور سیدھی بات کرو اور دستور کے مطابق بات کرو. وَقَرْنَا اور قرار پکڑو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، رکی رہو. ولا اور نہ تبرجنا تبرج کرو، یعنی کہ بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو، بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرتی پھرو. تبرج جاہلیتی زمانہ جاہلیت کی طرح کا بناؤ سنگھار. الاولا اگلا، یعنی کہ جو پہلے زمانے میں جس طرح دور جاہلیت میں عورتیں جو ہے اظہار تجمل کرتی تھیں، اپنی زینت دکھاتی پھرتی تھیں، اس طرح زینت نہ دکھاتی پھرو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَأَقِمْنَا اور قائم رکھو، قائم کرو، الصَّلَاةَ صلاۃ، نماز اور نماز قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتی رہو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی. اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو. انما اس کے سوا نہیں، یرید اللہ ارادہ کرتا اللہ، یا اللہ چاہتا، اللہ اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا. لیذہبا کہ دور فرما دے، عنکم تم سے، الرجس رجس ناپاکی، اہل البیت اے اہل بیت. یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل بیت سے یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کا ناپاکی یا میل کچال دور کر دے، اور وَیُطَہِّرَکُم اور تم کو پاک صاف کر دے، تطہیرا خوب پاک صاف، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. وَاذْکُرْنَا اور تم یاد رکھو، ماں جو یتلا پڑھایا جاتا ہے، فی میں بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں، والحکمت اور حکمت کی باتیں، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، لطیفاً رازدان، خبیرہ خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باریک بین اور باخبر ہے. ان اللہ کانا لطیفاً خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور باخبر ہے. ان آیات میں وقارنا فی بیوتکن اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اس میں عورتوں کا دائرہ کار جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. حکم دیا گیا ہے کہ وہ بلا ضرورت جو ہے، بلا ضرورت شرعی گھروں سے باہر نہ نکلیں، بلکہ اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہیں. آیت کی روح سے جو ہے عورت کا دائرہ کار چار دیواری کے اندر ہے. گھروں سے باہر نکلنے کی ممانعت عمومی نہیں ہے کہ عورتیں نماز، حج یا دیگر ضروریات کے لیے، ضروریات انسانی کے لیے بھی باہر نہ نکل سکیں. آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ عورتیں بلا وجہ یا بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ گھومتی پھریں. ہاں، ضرورت کے تحت گھر سے باہر جانے میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ ملازمت پیشہ خواتین کا اپنے کام پر جانا یا خریداری کے سلسلے میں بازار جانا وغیرہ. ضروری ہے کہ جو عورت شرعی پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے. دوسری آیت میں جو ہے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اور جس طرح جو ہے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں عورتیں، اس طرح زینت نہ دکھاؤ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ تبرج کا معنی ہے نمایاں ہو کر سامنے آنا. مفسرین نے جو ہے تبرج کے 3 مفہوم بیان کیے ہیں. نمبر 1 میں تو یہ ہے کہ عورت اپنے چہرے اور چہرے کا جو حسن ہے وہ لوگوں کو دکھائے، اپنے زیور لباس کی شان دوسروں کے سامنے ظاہر کرے، یا پھر اپنی چال ڈھال سے اپنے آپ کو نمایاں کرے اور ناز و داز کے ساتھ چلے. الجاہلیت الاولیٰ سے مراد یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کی جاہلیت، یعنی کہ اسلام سے پہلے جو دور جاہلیت تھا، عورتیں اس دور میں کیا کرتی تھیں کہ مختلف طریقوں سے نمائش کر کے مردوں کو اپنی طرف راغب کرتی تھیں. اس آیت میں مسلمان عورتوں کو جاہلیت کی طرح کا بناؤ سنگھار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے یعنی کہ جاہلیت کے دنوں میں عورتیں اظہار تجمل کرتی تھیں، اس طرح زینت نہ دکھاتی پھرو. وقارنا فی بیوتکن اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں قرار پکڑو.